اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وہی جنت اور دوزخ والا موضوع چل رہا ہے، اس پہ کافی بحث ہو رہی ہے۔ لوگ روایات کا سہارا لے کے پریشان ہیں۔ ہم دین کی دعوت دے رہے ہیں، قرآن کی دعوت دے رہے ہیں، غیر مسلموں سے ڈیبیٹ کر رہے ہیں، اسلام کا تعارف صحیح طریقے سے دینا چاہتے ہیں، لیکن وہ لوگ بھی، غیر مسلم بھی، یوٹیوب کے یہ بیانات سن کے اور مولویوں کی غلط باتیں سن کے، روایات پہ بھروسہ کر کے جو دھڑلے سے سنا دیتے ہیں، وہ لوگوں کے دماغوں میں کہیں نہ کہیں ہے۔ جب ہم قرآن دیتے ہیں پڑھنے کے لیے تو وہ قرآن پڑھتے ہیں، پھر ان کو شک ہونے لگتا ہے کہ قرآن میں کچھ اور لکھا ہوا ہے، مولوی صاحب کچھ اور کہہ رہے ہیں، ہمارا دل کچھ اور گواہی دے رہا ہے، دماغ کچھ اور گواہی دے رہا ہے، آنکھیں پریکٹیکلی کچھ اور دیکھ رہی ہیں۔ یہ سارا کنفیوژن ہے۔ لہٰذا مذہب سے دور ہو جاؤ، دین سے دور ہو جاؤ، یہ ریلیجن ہے ہی بری چیز، ایسا سمجھ رہی ہے دنیا، اسی لیے ایتھسٹ ہو رہے ہیں۔ جو ریلیجن میں گیا، جو مذہب کا نام لیا، وہ فسادی بنے گا، عیاش بنے گا، بدکار بنے گا، جھوٹ بولے گا، وہ ناٹک کرے گا مندر میں جا کے، باہر اس کی زندگی خراب رہے گی۔ یہ مسجد میں جا کے ناٹک کرے گا، باہر اس کی زندگی ٹوٹلی اسلام کے خلاف رہے گی۔ وہ کرسچن کہے گا، وہ چرچ میں جائے گا، لیکن اپنی پرائیویٹ زندگی میں انتہائی بدکار رہے گا وہ، بلکہ یہ پورے اڈے بدکاری کے اڈے بن جائیں گے۔ مندروں میں زنا ہوگا، چرچ میں زنا ہوگا، مسجدوں میں زنا ہوگا، درگاہوں میں عاشقی ہوگی، زنا ہوگا۔ یعنی ایک ایسا پکچر پیش کیا گیا ہے، بلکہ جو جنت کی غلط انٹروڈکشن تصویر پیش کی گئی ہے، اس سے یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ جنت میں شراب پلائی جائے گی، جنت میں عورتیں ہوں گی، وہاں رات دن سیکس کرتے رہیں گے۔ اس طرح کی باتیں کر کے یہ بتایا جا رہا ہے کہ یہ تو عیاشی کا اڈا ہے۔ آپ کو وہ جھوٹی باتیں بتا بتا کے دنیا میں بھی آپ کو بدکار بنایا گیا ہے۔ وہ پروسٹیٹیوشن کا اڈا کہہ رہے ہیں لوگ جنت کو، لیکن ہمارے لوگوں کو پتہ نہیں کیا ہو گیا۔ میں آج بڑا بے چین ہوں۔ یہ تقریباً 4-5 گھنٹے تو ہو گئے ہیں آرام سے میں اس پہ کام کر رہا تھا۔ یہ ذرا سنیے آپ۔ اسرار صاحب کا ایک بیان میں نے دیکھا ہے، بہت تکلیف ہوئی، یقین مانیے بہت تکلیف ہوئی۔ یہ میرے خیال سے تھوڑا سا کھلنے میں تکلیف ہو رہی ہے۔ یہ یوٹیوب کا ایک حضور فرماتے کوئی شخص جنت میں مجرد اپنے عمل کی بنیاد پر داخل نہیں ہو سکے گا جب تک کہ رحمت خداوندی دستگیری نہ کرے۔ کسی صحابی نے بڑی ہمت اور جرات کا ثبوت دیا کہ پوچھ لیا، کیا حضور آپ بھی؟ جب آپ نے فرمایا کوئی شخص داخل نہیں ہو سکتا جنت میں محض اپنے عمل کی بنیاد پر جب تک کہ رحمت خداوندی جو ہے وہ دستگیری نہ فرمائے۔ پوچھا گیا کیا آپ بھی؟ آپ نے فرمایا ہاں میں بھی۔ آپ اندازہ کیجئے کہ اگر محمد الرسول اللہ بھی رحمت خداوندی کے ضرورت مند ہو تو تاب دیگرہ چے رسد، ہماری تو سب سے بڑی ضرورت رحمت خداوندی۔ اس کے بعد میرا دل بڑا بے چین رہا۔ میں نے سوچا یا اللہ، اس کا کیا نتیجہ میں نکالوں؟ لوگ جب اسلام میں داخل ہو رہے ہیں، وہ اس طرح کی باتیں سنتے ہیں اور قرآن پڑھتے ہیں۔ قرآن میں تو بارہا یہ لکھا ہوا ہے، آج جو تم جنت میں جا رہے ہو، یہ تمہارے اپنے اچھے اعمال کی وجہ سے تمہیں انعام دیا جا رہا ہے۔ جہنمیوں کے بارے میں کہا گیا کہ آج تم اس آگ میں اس لیے جل رہے ہو کہ تم نے اپنی زندگی بدکاریوں میں گزاری، نافرمانیوں میں گزاری، غداری میں گزاری۔ اس سے کانسیپٹ اور بھی نکلتا ہے کہ یہ تو ٹوٹلی انصاف کے خلاف ہو گئی بات۔ یعنی اب بات کا انحصار بات اس بات پہ ڈیپینڈ ہو گئی ہے کہ اللہ میاں کی مرضی ہے، یغفر لمن یشاء یعذب من یشاء، اس کی مرضی ہے بھائی، جسے چاہے معاف کر دے، جسے چاہے سزا دے دے۔ اعوذ باللہ، یہ کیا تصور ہے اپنے رب کے بارے میں؟ انصاف کدھر چلے گیا؟ ہماری آزمائش کدھر چلے گئی؟ انبیاء کو بھیجنے کا مقصد کدھر چلے گیا؟ شیطان کو، ابلیس کو بہکانے کی اجازت دینے کی بات کدھر چلی گئی؟ ہماری عقل کدھر چلی گئی؟ ہمارے سوچ سمجھ کدھر چلی گئی؟ ہماری آزادی کدھر چلی گئی؟ اس کا انصاف کدھر چلا گیا؟ وہ بارہا کہہ رہا ہے میں منصف ہوں، انصاف پہ فیصلہ کروں گا، جو اچھے عمال کرے گا اس کا ایک بھی رائی کا دانہ ضائع نہیں کیا جائے گا۔ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ میں نے سوچا اس کو تو حدیث میں ڈھونڈنا چاہیے، یہ حدیث ہے کون سی؟ تو بڑی تلاش، بہت بچپن میں بھی سنا تھا میں،
صحیح مسلم کی یہ حدیث ہے، حدیث نمبر 7113، یہ میں کھول رہا ہوں، آپ اس کو اگر چاہیں تو یوٹیوب پہ بھی دیکھ سکتے ہیں، یہ اپلوڈ ہو گئی، یہ ہے وہ روایت۔ آپ اس کو اس طرح کا پیج آئے گا، کھول کے پڑھ لیجئے، حدیث تلاش کریں۔ اس میں اس کا اردو کا حصہ پڑھ دیتا ہوں۔ لَن يَدْخُلَ أَحَدٌ الْجَنَّةَ بِعَمَلِهِ بَلْ بِرَحْمَتِ اللَّهِ تعالی۔ کہا جا رہا ہے کہ کوئی شخص اپنے اعمال کی وجہ سے جنت میں نہ جائے گا بلکہ اللہ کی رحمت سے جائے گا۔ اور ہے بھی ابو ہریرہ، حدثنا قتیبۃ بن سعید حدثنا حماد یعنی ابن زید عن ایوب عن محمد عن ابو ہریرہ ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم قال ما من احد يدخله عمل الجنہ فقیل وانت، اب اس کے کئی الگ الگ روایتیں پیش کی جا رہی ہیں، کسی نے کہا اس طرح کہا ہے، کسی نے کہا اس طرح کہا ہے۔ اب اس میں ترقیم فواد عبد الباقی 2816، اس میں کچھ الگ ڈھنگ سے لکھی ہوئی ہے۔ خیر میں آپ کا ٹائم خراب نہیں کروں گا، آپ لوگ اپنا نکالیے، تھوڑی محنت کیجئے، یہ اللہ کے رسول کی بات ہے، کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ میں ایک دو تین قرآن کی آیتیں پیش کر دیتا ہوں، اس کے بعد بات کریں گے۔ سورہ اعراف 7 نمبر پر ہے، آیت نمبر 43۔ ان کے دلوں میں ایک دوسرے کے خلاف جو کچھ قدورت ہو گئی اسے ہم نکال دیں گے۔ قیامت کی بات ہو رہی ہے، سورہ اعراف ہے، اور آپ کو معلوم ہے مقام اعراف وہ جگہ ہے جنت اور دوزخ کے بیچ کی، جس کا حساب ہونا بھی باقی ہے، 50-50 ہو چکا ہے، ٹائی اپ ہو چکی ہے، یاد رکھیے۔ اور یہ بات ہے، ان کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی اور وہ کہیں گے تعریف اس خدا ہی کے لیے ہے جس نے ہمیں راستہ دکھایا، ہم خود راہ راست نہ پا سکتے تھے۔ اگر خدا ہماری رہنمائی نہ کرتا، ہمارے رب کے بھیجے ہوئے رسول واقعی حق لے کر آئے تھے، اس وقت ندا آئے گی یہ جنت جس کے تم وارث بنائے گئے ہو، یہ تمہارے ان اعمال کے بدلے میں ملی ہے جو تم دنیا میں کرتے تھے۔ اس سے کلیئر بات کوئی ہو سکتی؟ اب آپ فوراً روایت لائیں، بولیں گے نہیں مجیب صاحب یہ ترجمہ غلط ہے، نہیں مجیب صاحب یہ آپ کا فہم غلط ہے۔ بھائی میں ترجمہ پڑھ کے سنا دے رہا ہوں، حالانکہ میں نے ترجمہ چیک کر لیا ہے، پورا ترجمہ صحیح ہے۔ اور میں آپ کو آخری بات بھی بتا دیتا ہوں، ونودو، اور ان کو آواز آئے گی، ان تلکم الجنہ، جاؤ اس جنت میں، اورثوہما بما کنتم تعلمون، تم اس کے وارث ہو، جو کچھ تم عمل کرتے رہے ہو اس کے بدلے میں دیا جا رہا ہے، رحمت کے بدلے میں نہیں لکھا۔ پوری قرآن میں کہیں بھی لکھا ہوا نہیں ہے رحمت کے بدلے میں جنت مل رہی ہے، وہ روایت میں ہے مسلم کی۔ چلیے سورہ صافات، سورہ نمبر 37، آیت نمبر 39، اعوذ باللہ من الشیطان، وما تجزون الا ما کنتم تعملون، اور تمہیں جو بدلہ بھی دیا جا رہا ہے وہ انہی اعمال کی وجہ سے ہے جو تم دنیا میں کیا کرتے تھے۔ چلیے سورہ نمبر 52 طور، آیت نمبر 19، کلوا واشربوا ہنیئا بما کنتم تعلمون، اب کھاؤ پیو مزے کرو، جو اعمال تم کرتے تھے اس کے صلے میں تمہیں دیا جا رہا ہے۔ ان سے کہا جائے گا کھاؤ اور پیو مزے سے اپنے ان اعمال کے صلے میں جو تم کرتے رہے ہو۔ سورہ نمبر 69 الحاقہ، کلوا واشربوا ہنیئا بما اسلفتم فی الایام الخالیہ، ایسے لوگوں سے کہا جائے گا مزے سے کھاؤ اور پیو اپنے ان اعمال کے بدلے میں جو تم نے گزرے ہوئے دنوں میں کیے ہیں۔ کتنی دلیلیں دوں، اب اور نکال سکتا تھا میں نے کہا بس ہے، کیا کریں۔ اب آپ ایک آیت لے کے آئیں گے، ایک روایت لے کے آئیں گے، آیت تو لا ہی نہیں سکتے کیونکہ اللہ کی باتیں بدلتی نہیں ہیں۔ سورہ 52 ہو گیا، اب سورہ نمبر 46 احقاف، اب یہاں نیگیٹو سینس میں بات ہو رہی ہے، دیکھیے اب انشاءاللہ، یوم یعرض الذین کفروا علی النار، پھر جب یہ کافر ایک آگ کے سامنے لا کر کھڑا کر دیے جائیں گے تو ان سے کہا جائے گا تم اپنے حصے کی نعمتیں اپنی دنیا کی زندگی میں ختم کر چکے ہو، ان کا لطف تم نے اٹھا لیا ہے، اب جو تکبر تم زمین میں کرتے تھے، کسی حق کے بغیر کرتے تھے، اور جو نافرمانیاں تم نے کی ہیں ان کے بدلے میں آج تم کو ذلت کا عذاب دیا جا رہا ہے۔ یعنی یہاں یہ بات ثابت ہو گئی کہ اللہ تعالیٰ کو زبردستی کسی سے کھنس بھی نہیں ہے،
کہ وہ اپنی دشمنی میں کسی کو جہنم میں ڈال دے. وہ آیت جو میں نے پڑھ کے سنائی، یغفر لمن یشاء یعذب من یشاء، یہ آیت سن کے بیچ ادھوری بات سن کے تو ایسا لگتا ہے کہ وہ اپنی منمانی چلانے والا ہے. بھائی جب آپ کو منمانی چلانا تھا تو یہ دنیا بنا کے ہم کو صلاحیت دے کے، طاقت دے کے، جلن کا احساس دے کے، خوشی کا احساس دے کے، غم کا احساس دے کے، تکلیف دے کے، بے عزتی دے کے، ذلت دے کے، عزت دے کے، خوشیاں دے کے، اولاد دے کے کیوں آزمایا گیا؟ پھر وہ ساری باتیں کہاں ہیں؟ خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب. آپ کے سارے باتیں غلط ہو جائیں گی نا صاحب. کیا کروں میں اب؟ ایک مسلم شریف کی آیت اور ڈاکٹر اسرار احمد اور وہ ہمارے مولوی. اب تھوڑا اور ٹھنڈا ہو کے سوچنا پڑے گا کہ آخر اس کا ہم مطلب نکالیں تو کیسے نکالیں. ایک بات میں ابھی دعا کر رہا تھا اللہ سے، یا اللہ التجا کر رہا تھا کہ اللہ میں ایک طرف حدیث کا انکار کرنا نہیں چاہ رہا ہوں، بڑے بڑے صحابہ کے نام ہے، رسول اللہ کا نام لکھا ہوا ہے، ابو ہریرہ موجود ہے وہاں پر، یہاں تو قرآن ہے صاحب، عربی بھی آتی ہے الحمدللہ، ہم کو کسی مترجم کے سہارے کی ضرورت نہیں ہے، معذور نہیں ہے ہم. پھر ہمارا شہرک سے زیادہ قریب ہمارا رب ہے، ہم تو منٹ منٹ میں پوچھ لیتے اس سے، چھوٹی چھوٹی بات پہ پوچھ لیتے، اور الحمدللہ وہ ذہن کھولتا ہے. تب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک بات میرے دماغ میں ڈالی، آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں. قرآن کے لیے اس کا پس منظر موجود ہے. قرآن ایک سیریل سے نازل کیا گیا ہے، اس کے بعد یہ، اس کے بعد یہ، اس کے بعد یہ، اور دوسرے سیریل سے اس کو جمع کیا گیا ہے کہ نیا پڑھنے والے کو یہ سیریز ملنا چاہیے. جب وہ دعوت دے گا، رسول کا کام کرے گا میدان میں اتر کے، تو موقع کے حساب سے، سوالات کے حساب سے اس کو اپنی قرآن کی ترتیب الگ دینی پڑے گی. جو کسٹمر ملے گا، جو مریض ملے گا، اس کے حساب سے. مشرکین میں ہے تو ان کے حساب سے بات کرے گا. ہو سکتا ہے آپ کو کوئی یہودی کا سامنا پڑ جائے تو آپ کو مدنی آیتیں لینی پڑیں گی. ہو سکتا ہے آپ کو کوئی مشرک اور کافر مل جائے جو اللہ کا انکار کرنے والا ہو، آخرت کا انکار کرنے والا ہو، تو آپ کو مکی صورتیں پڑھ کے سنانی پڑیں گی. تو ظاہر بات ہے، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے یہ آپشن بتایا کہ محمد کے لیے علیہ السلام جو موقع میں نے فراہم کیا تھا، مکی زندگی ملی اور پھر مدنی زندگی ملی، وقتاً فوقتاً جو آیتوں کی ضرورت تھی میں نے بھیجی. اب ایک بچہ مسلمان ہو گیا ہے، وہ آنکھ کھول کے جب قرآن پڑھنا شروع کرے گا 5-6 سال کی عمر میں، تو اس کو فوراً وہ باتیں معلوم ہو جانا چاہیے جو کہ فرض ہیں. تو فرائض جو مدینے میں نازل ہوئے، جو چیزیں فرض ہوئی، اس کو فوراً مل گئی، کیونکہ وہ عقیدتاً آلریڈی مسلمانوں میں پیدا ہو گیا، اس کو فری میں عقیدہ مل گیا. اب باپ جو سکھائے گا وہی سیکھے گا. اب اس عقیدے میں جتنی خرابیاں ہوں گی وہ باپ بھی ڈال دے گا، ماں بھی ڈال دے گی، مسجد کے امام صاحب ڈال دیں گے، عربی پڑھانے والے مولوی صاحب ڈال دیں گے، مرشد ڈال دیں گے، جماعت کے امیر ڈال دیں گے، بابا سے ملنے والے، اماں سے ملنے والے، سارا وہ کچرا لا کے اس میں مکس کریں گے. یا پھر حفاظت کے ساتھ لے جائیں گے، اس کو سمجھائیں گے کہ بیٹا سب سے پہلا درجہ جو ہے وہ تمہارے اپنے ضمیر کا اور تمہاری عقل کا ہے، اس سے دیکھو اللہ تعالیٰ نے کچھ حصہ ڈال کے بھیجا ہے. پھر اس چیز کو چیک کرو قرآن سے، اگر وہ میچ ہو رہی ہے تو ٹھیک ہے، جو تمہارے نفس میں گڑبڑ ہے اس کا تزکیہ کرو، پیوریفیکیشن کر کے قرآن کے برابر کر لو اس کو. عربی سیکھو، قرآن پہ عمل کرو، تدبر کرو، عمل کر کے دوسروں تک بھی پہنچاؤ. یہ پروسیس ہے، یہ سیریز ہے. باقی ہم کیا بولتے ہیں، ہمارے ابا کیا بولتے ہیں، اس کو چھوڑ دو. امام صاحب نے کہا دیوار پہ مار دو، انہوں نے کہا پانی میں ڈال دو، انہوں نے کہا آگ میں ڈال دو، ہماری بات کو بھی کچرے میں ڈال دو. میں ہمیشہ کہتا ہوں میرا مشورہ، میری رائے کوئی اہمیت نہیں رکھتی، کچرے کے ڈبے میں. آپ کا رب آپ کی شہرت سے زیادہ قریب ہے. اللہ تعالیٰ نے تو ڈور کھلا رکھا ہے، اپنی عقل استعمال کرنے کا حق دیا ہے آپ کو. من شاء یؤمن من شاء یکفر. اسی لیے تو لوگ کافر ہوئے، اسی لیے تو اسلام میں داخل نہیں ہوئے. آپ کی رائے کی بڑی اہمیت ہے. اور یہ بدماش لوگ یہ کہتے ہیں قرآن میں اپنی رائے پیش کرنے سے آدمی جہنم ہو جاتا ہے. بالکل ہو جاتا ہے، ہم بھی کہتے ہیں ہو جاتا ہے، لیکن اللہ نے رائے کا اختیار دیا ہے. اس لیے دیا ہے کہ تم فلاں 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 کی رائے سنو، پڑھو، جو کرنا ہے کرو، لیکن میرے سے پوچھ کے کنفرم کرو. میرے پاس جب تک نہیں آؤ گے، اہدینا الصراط المستقیم نہیں پوچھو گے، تمہارا کام ہونے والا نہیں ہے. لہٰذا ان تمام باتوں کا نچوڑ یہ ہے کہ یہ بات بالکل غلط مانی جا رہی ہے. اس کو اگر بہت سے بہت اگر ایکسکیوز کر کے دیکھا جائے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کسی سے کہا ہوگا کہ دیکھو اللہ تعالیٰ کے رحمت کے بغیر کوئی جنت میں نہیں جا سکتا.
یہ آگے کا کنٹینیوشن کوئی کیوں نہیں بول رہا ہے؟ رحمت بھی اسی کے اوپر ہوگی جس کے اعمال اچھے ہوں گے دنیا میں۔ کیا ایک بدکار پہ رحمت ہوگی؟ کیا ایک قرآن چلانے والے پہ رحمت ہوگی؟ رسول اللہ کے جو چہرے مبارک پہ جس نے فائٹ مارا، جس کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دانت ٹوٹ گئے، اس پہ رحم ہوگا؟ جو انسان اسلام چھوڑ کے کافر بن گیا، ملحد بن گیا، جو اللہ کو گالیاں دے رہا ہے، جو رسول اللہ کے کارٹون بنا رہا ہے، جو رسول اللہ کے خلاف لکھ رہا ہے، رنگیلا رسول کوئی لکھ رہا ہے کتاب، اس کے اوپر رحمت ہوگی اللہ کی؟ اس پہ تو عذاب ہوگا۔ عذاب پہ عذاب کا ذکر کیا اللہ تعالیٰ نے۔ اللہ تعالیٰ نے تو واضح کر دیا کہ یہ جگہ ہے ہی انصاف کا دن۔ اور پھر یہ نالائق لوگ کیوں کہتے ہیں پھر مالک یوم الدین؟ کیا مطلب ہے مالک یوم الدین کا؟ انصاف کے دن کا حاکم ہے وہ، منصف ہے وہ، ویسے اوٹ پٹانگ فیصلے نہیں کرتا وہ۔ رائے کے دانے کے برابر اگر آپ کی نیکی ہے تو ملے گی۔ وہ کیا ہے؟ ان اللہ لا یضیع الاجر المحسنین۔ آپ نے حسن کا کوئی کام کیا، احسان کیا، اچھے کام کیے تو آپ کا اجر ضائع نہیں کیا جائے گا، آپ کو اس کی قیمت ملے گی، یا دنیا میں ملے گی یا آخرت میں ملے گی۔ اگر آپ کافر ہیں تو یہیں کا یہیں بدلہ دے کے اللہ ختم کر دے گا تمہیں۔ تمہارے 3 لاکھ فالوور تھے، تمہارے 25 ملین فالوور تھے، تمہیں اتنی تعریف ملی، تمہارا بیان سننے 5 لاکھ آدمی آتے تھے، ہو گیا؟ یہی خواہش تھی نا تمہاری؟ جاؤ پھر میرے پاس کیا لینے آئے ہو؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہو سکتا کہیں مکے میں کہا ہوگا، کہیں مدینے میں کہا ہوگا، سامنے والا کون تھا؟ روایات کے کوئی پس منظر نہیں ہوتا، روایات کا کوئی شان نزول نہیں ہوتا، شان بیان نہیں ہوتا کہ آپ نے کہاں یہ بات کہی ہوگی، سچویشن کیا تھی، سامنے والے نے کیا سوال کیا گیا تھا، کیا کیا تھا۔ قرآن تو کلیئر جواب دیتا ہے، یسألونک عن الروح، یسألونک عن المحیض، یسألونک ما ينفقون، یسألونک عن الجنہ، اذا سألک عبادی انی۔ وہ سوال کو کوڈ کر کے جواب دیتا ہے تاکہ آپ کنفیوژن میں نہ جائیں۔ ان سے پوچھو کس نے یہ کر دیا، قل من حرم زینت اللہ التی اخرج لعبادہ، قل انما حرم ربی الفواحش۔ وہ تو بات کو کلیئرلی پیش کرتا ہے ہمیشہ۔ آپ کے پاس روایت میں ایسی کوئی بات ہے؟ لائیے پوری حدیث کی کتاب ہے، حدیث تو بولنا ہی نہیں چاہیے، روایتوں کی کتاب ہے۔ آپ نے کتنی غلط فہمی پیدا کر دی۔ اب وہ نالائق بیٹھا ہوا ہے سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم پڑھتے ہوئے، اور اس امید میں ہے کہ میرے اوپر رحمت ہونے والی ہے، پڑوسی کا حق مارا ہوا ہے، بہن سے رشتہ ٹوٹا ہوا ہے، لوگوں کے قرضے لے کے بھاگ گیا ہے، زمینوں پہ قبضے کیا ہوا ہے، بغیر رجسٹری کے فارم ہاؤس بنا ہوا ہے، گھر بنا ہوا ہے، بلڈنگ بنی ہوئی ہے، چوری کی لائٹ جل رہی ہے، رانگ سائڈ گاڑی کھڑا کرتا ہے، راستے میں تھوکتا ہے، منہ سے بدبو آتی ہے، اور آپ سمجھ رہے ہیں اللہ کی رحمت ہوگی ایسے نالائقوں پہ؟ یہ کیوں دھوکہ دیا جا رہا ہے ہم کو؟ آپ بات پوری نہیں کر سکتے رسول اللہ کی، آپ بات پوری نہیں کر سکتے رسول اللہ کی۔ ایک روایت ہے کسی سے کہا ہوگا آپ نے، وہ خاص اس صحابی کے لیے پرٹیکولرٹی تھی اس کے اندر، رمضان کا پہلا رمضان ہے، پہلی مرتبہ صحابہ روزہ رہنے، کسی نے آ کے پوچھا میں روزے کی حالت میں بیوی سے بوسہ لے سکتا ہوں؟ آپ نے کہا لے سکتے ہو۔ تھوڑی دیر کے بعد دوسرا بندہ آ گیا، کیا میں اپنی بیوی سے بوسہ لے سکتا ہوں روزے کی حالت میں؟ آپ نے کہا نہیں لے سکتے۔ تو باقی بیٹھنے والے پوچھے ہوں گے نا کہ رسول اللہ آپ نے ایک کو اجازت دی دوسرے کو نہیں دی، تو آپ نے جواب دیا ہوگا کہ پہلے والے کو میں نے اس لیے اجازت دی، وہ تو بوڑھا ہے 70 سال کا، وہ جمع نہیں کر پائے گا، اور یہ تو جوان، اس کی ابھی شادی ہوئی ہے، یہ اپنی بیوی سے بوسہ لے گا تو فوراً جمع کر لے گا، اور روزے کی حالت میں جمع کریں گے 2 مہینے کے روزے رکھنے پڑیں گے۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ آپ نہ بات کو سمجھتے، نہ آپ کو عربی آتی، نہ آپ پس منظر جانتے، کس نے کیا سوال کیا تھا نہیں جانتے، اس کی کیا مجبوری تھی نہیں جانتے، اٹھا کے حدیث سنا دیتے، سامنے والا جو ہے غلط فہمی میں مبتلا ہو رہا ہے۔ اللہ کی رحمت، اللہ کی رحمت، اللہ کی رحمت ہوں گی کس پہ یہ نہیں بولتے، آپ کو عقل نہیں ہے۔ بڑا افسوس ہو رہا ہے مجھے، بڑا افسوس ہو رہا ہے۔ میں نے قرآن سے جو سب سے بڑی چیز سیکھی ہے وہ یہی ہے کہ جب تک تمہیں سچویشن معلوم نہ ہو کوئی فیصلہ مت کرو، جب تک تمہیں 2 طرفہ باتیں معلوم نہ ہو کوئی فیصلہ مت کرو، جب تک تم اپنے عقل سے شعور سے سمجھ نہ لو کوئی فیصلہ مت کرو، جب تک تم مجھ سے نہ پوچھ لو اہدنا الصراط المستقیم کوئی فیصلہ مت کرو، جب تک تم مجھ سے جواب طلب نہ کر لو، قرآن سے جواب طلب نہ کر لو، اذا سألک عبادی انی کوئی فیصلہ مت کرو۔ الذین اذا ذکروا بآیات ربہم لم یخروا علیہا صما وعمیانا۔ اللہ رحم کرے ہم لوگوں پہ،
السلام علیکم.